وہ جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، حضور پاک کے روزے پہ جاتے ہیں تو 50,000 کا کہتے ہیں نا، بے شک کہتے ہیں، سب کہتے ہیں۔ تو پھر جا کے ایک سے 1 لاکھ کا ثواب مل گیا، تو 1 لاکھ دن کی عبادت تو پوری ہوگی نا، پھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی؟ وہ ان کا جن کے دلوں پہ اللہ لکھا گیا نا، وہ اللہ والے ہیں نا، وہ فنا فی اللہ والے ہیں نا، وہ کہیں بھی نماز پڑھے نا ان کو 1 لاکھ کا درجہ ملے گا۔ اور جن کے دلوں میں مدینہ آ گئے نا، وہ فنا فی رسول والے ہیں نا، بھئی وہ کہیں بھی ہے مدینے میں، کہیں بھی نماز پڑھے اس کو 50,000 کا ثواب ملے گا نا۔ واہ سبحان اللہ، اس کی روشنی میں، اس کی روشنی میں۔ اور تم نے وہ آسان رستہ دیکھ لیا نا، بلکہ یہ جاتے اسی وقت ہے نا کعبے میں۔ کیوں جاتے ہیں خانہ کعبے میں؟ آخری رکن ہے، پہلے تو سارے رکن پورے کر، اپنے پیالے کو دھو، پھر لینے کے لیے جانا۔ سبحان اللہ، تو پیالہ تو دھوتا ہی نہیں ہے، اس گندے پیالے میں کون ڈالے گا؟ پھر وہاں جاتے ہیں تو پتھر مارتے ہیں وہ شیطان کو، وہ شیطان تھوڑی ہے اتنے پتھر لگے اس کو مرنا چاہے، اور نہیں اندھا تو ہو ہی جائے نا۔ وہاں شیطان وہ نہیں ہے، وہ اپنے شیطان کو وہاں پتھر مار کے چھوڑ کے آتے ہیں نا، اپنا شیطان، یہ اپنا شیطان، یہ جو نفس ہے پہلے یہ سیکھتے ہیں، یہ علم روحانیت سیکھتے ہیں، پھر ان چیزوں کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، پھر یہ اندر کی چیزیں روشن ہوتی ہیں، پھر حضور پاک سے مل کے آتے ہیں۔ تو نہ مل کے آیا نہ اس کو چھوڑ کے آیا، پیسے برباد کر کے آیا۔ تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے جاتے ہیں تو بڑا اصلی عقیدہ ہوتا ہے، مڑ کے آتے ہیں تو عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر حج قبول ہو عقیدہ کیوں خراب ہوتے نا؟ اچھا پھر حاجیوں کا یہ ہے کہ جتنا بھی فراڈ ہم کو سکھایا یہاں حاجیوں نے سکھایا نا، وہ مڑ کے آ کے پہلے سے زیادہ فراڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی حاجی ہے جس کا حج قبول ہوتا ہے، وہ بھی اندر سے جو منور ہو کے گیا اسی کا وہی لے کے آیا، تو جو اسی طرح جاتے ہیں بس دیواروں کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں،